السلام علیکم۔ ایک مچھیرا تھا جس کا نام علی بخش تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ وہ ہر روز شکار پر جاتا اور ڈھیر ساری مچھلیاں لاتا اور شہر جا کر فروخت کرتا، اور وہ ان مچھلیوں کو فروخت کر کے جو رقم اسے ملتی اس میں سے اپنے گھر کا خرچ بھی چلاتا اور باقی رقم بچا لیتا۔ علی بخش کے پاس اپنا بیری بیڑا نہیں تھا اور وہ دریا کے کنارے پر ہی جا کر مچھلیوں کا شکار کرتا، اور یوں دن گزرتے گئے اور علی بخش دریا کے کنارے جاتا اور مچھلیوں کا شکار کرتا اور انہیں شہر میں جا کر فروخت کرتا اور کچھ رقم سے اپنے گھر کا خرچ لاتا اور باقی رقم اپنے پاس رکھتا، کیونکہ علی بخش کو پتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا دن بھی آتا ہے کہ ایک بھی مچھلی علی بخش کے پاس نہیں آتی تھی اور وہ ان پیسوں سے گھر کا خرچ لاتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ علی بخش صبح صبح اٹھا اور جو پیسے اس کے پاس تھے وہ پیسے اس نے اپنی بیوی کو دیے اور کہا کہ اگر میں رات کو واپس لوٹا تو تم اس میں سے اپنے گھر کا خرچ چلا لینا۔ اس دن وہی ہوا جس کا مچھیرے کو ڈر تھا۔ اس دن ایک بھی مچھلی نہیں ملی اور وہ واپس رات کو دیر سے علی بخش گھر لوٹا اور وہ دن اچھے سے گزر گیا کیونکہ اس دن باقی پیسے بچے تھے، اس سے گزارا ہو گیا تھا۔ اگلے دن پھر مچھیرا صبح صبح اٹھا اور دریا کے کنارے کی طرف چل پڑا۔ آج بھی مچھیرے نے سارا دن کوشش کی لیکن ایک بھی مچھلی نہیں آئی اور اس دن اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، سارے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ مچھیرے نے دل میں سوچا کہ آج فاقے میں دن گزارنا پڑے گا اور جیسے تیسے یہ دن گزر گیا۔ پھر اگلے دن مچھیرا چلا گیا دریا کے کنارے، صبح صبح اس نے جال ڈالا دریا کے اندر لیکن کوئی مچھلی نہیں آئی۔ وہ دوبارہ کوشش کرتا رہا اور شام کو جا کر ایک مچھلی صرف شکار ہوئی۔ علی بخش بہت خوش ہوا کہ آج ہم کھانا کھائیں گے، تو وہ ایک مچھلی کو لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ علی بخش جب گھر پہنچا تو اس نے یہ مچھلی اپنی بیوی کو دی۔ علی بخش نے تو یہ مچھلی اپنی بیوی کو پکانے کے لیے دی تھی لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ان کی قسمت اب بدلنے والی تھی۔ مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کے شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ حیرت نے تو اس کو دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں دیکھا اور وہ موتی لا کر اپنے شوہر کو دے دیا اور کہا، علی بخش ہمارے غربت کے دن اب ختم ہو جائیں گے، آپ یہ موتی جلدی سے بیچ کر ڈھیر سارا پیسہ لائیں تاکہ ہم اچھا گھر بنائیں، اور آپ اپنا ایک بحری بیڑا خرید لو تاکہ دریا کے بیچ میں جا کر مچھلیوں کا شکار کرو اور وہاں پر آپ کو بہت ساری مچھلیاں ملیں گی اور ان سے ہمارے گھر کا گزر بسر بہت اچھا چلے گا۔ پھر مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور سنار کے پاس پہنچا، کہا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے، اسے بیچنے لایا ہوں۔ سنار نے وہ موتی لیا، وہ بڑے غور سے موتی کو دیکھنے لگا اور کہا کہ یہ تو بہت ہی عظیم الشان ہے، میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، چاہے اپنا گھر دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ دوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ تم ایسا کرو، ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سنار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر سنار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا اور وہ موتی دیا۔ اس نے کہا، بھائی میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن تم بادشاہ سلامت کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ تو غریبوں کا بھی سنتا ہے اور اس موتی سے بڑھ کر تمہیں دے گا۔ علی بخش، اس شہر میں یہ موتی کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، تم فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار چلے جاؤ۔ مچھیرا لوگوں سے پوچھتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت محل میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص سپاہیوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنا ہے تو سپاہی اسے روک رہے تھے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس شخص کو اندر آنے دو۔ جب وہ مچھیرا اندر آیا تو اس نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی میں ایک مچھیرا ہوں، میرا نام علی بخش ہے اور میں بہت غریب ہوں، میں کئی دنوں سے مجھے مچھلی نہیں ملی، فاقوں میں نے زندگی گزاری اور اب ایک مچھلی ملی اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں سے ایک قیمتی موتی نکلا ہے۔ اس پورے شہر کے سنار کے پاس میں گیا ہوں، سب نے اس کی قیمت ادا کرنے سے گریز کیا اور سب سناروں نے یہی کہا کہ اگر ہم یہ اپنی سنار کی دکان اور گھر سب کچھ دے دیں پھر بھی اس موتی کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ اور ایک سنار نے مجھے آپ تک جانے کا مشورہ دیا اور کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں چلے جاؤ، وہاں موتی سے بڑھ کر تمہیں دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بخش سے کہا، لاؤ یہ موتی مجھے دکھاؤ۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ موتی دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی حیران رہ گئے، اتنا قیمتی موتی، وہ موتی واقعی بہت قیمتی تھا۔ اور سلطان نے مچھیرے سے کہا، علی بخش تم جو چاہو تمہیں مل سکتا ہے اور جو تم چاہو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور چاہو تو تم یہ موتی بھی رکھ سکتے ہو، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اگر تم اس موتی سے پہلے بھی میرے پاس آتے تو میں تمہاری مدد کرتا اور تم یہ ایسے فاقوں میں زندگی نہیں گزارتے۔ علی بخش آپ دیدہ ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ علی بخش تم موتی بھی رکھ لو اور تم جو چاہو تمہیں مل جائے گا اور تمہیں اب فاقوں میں زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔
علی بخش نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایک رحم دل اور ایک اچھے انسان ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جلدی بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہاری وہ ضرورت پوری کی جائے گی۔ علی بخش نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی میں دریا کے کنارے جا کر مچھلیوں کا شکار کرتا ہوں اور کبھی کبھار مجھے مچھلیاں نہیں ملتی جس کی وجہ سے فاقوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مجھے ایک اچھا سا گھر دیا جائے جہاں میں رہ سکوں، میری صرف یہ 2 خواہشیں ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک اچھا سا گھر اسے تعمیر کر کے دو اور ایک بیری بیڑا بھی خرید کر اس کو دے دو۔ جب علی بخش جانے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ موتی بھی علی بخش کو واپس دے دیا اور کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، میں بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ موتی دراصل مچھلی کے پیٹ میں اس لیے آیا تھا کہ یہ خدا کا تحفہ ہے اور جو اس مچھیرے کو ملا ہے، تو جب یہ مشکل میں ہوگا تو اس موتی سے یہ جو چاہے گا وہ خرید سکے گا اور کبھی فاقے نہیں آئیں گے۔ پھر کیا ہوا، علی بخش کو بیری بیڑا ملا اور وہ ہر روز دریا کے اندر جاتا اور مچھلی کا شکار کرتا۔ یوں ہنسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگا۔